دیوار پر والد کے ہاتھ کے نشان۔ ابا جی بوڑھے ہو گئے تھے اور چلتے چلتے دیوار کا سہارا لیتے تھے۔ نتیجتاً دیواروں کا رنگ خراب ہونے لگ گیا۔ جہاں بھی وہ چھوتے تھے وہاں دیواروں پر ان کی انگلیوں کے نشان چھپ جاتے تھے۔ میری بیوی کو جب پتہ چلا تو وہ اکثر گندی نظر آنے والی دیواروں کے بارے میں مجھ سے شکایت کرتی۔ ایک دن سر میں درد ہو رہا تھا تو ابا جی نے سر میں تیل کی مالش کی تو چلتے ہوئے دیواروں پر تیل کے داغ بن گئے۔ یہ دیکھ کر میری بیوی چیخ اٹھی اور میں نے بھی غصے میں اپنے والد کو ڈانٹ دیا اور ان سے بدتمیزی سے بات کی۔ انہیں مشورہ دیا کہ چلتے وقت دیواروں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ وہ بہت غمگین نظر آئے۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی بھی محسوس ہوئی مگر ان سے نہ کہا۔ ابا جی نے چلتے ہوئے دیوار کو پکڑنا چھوڑ دیا اور ایک دن وہ گر پڑے اور بستر سے جا لگے جو ان کے لیے بستر مرگ بن گیا اور کچھ ہی دن میں وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ میں نے اپنے دل میں احساس جرم محسوس کیا۔ میں ان کے تاثرات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا تھا اور اس کے بعد اپنے آپ کو ان کی موت کے لیے معاف نہیں کر پاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ہم اپنے گھر کو پینٹ کروانا چاہتے تھے۔ جب پینٹر آیا تو میرا بیٹا جو اپنے دادا سے بہت پیار کرتا تھا نے مصوروں کو دادا کی انگلیوں کے نشان صاف کرنے اور ان علاقوں کو پینٹ کرنے کی اجازت نہ دی۔ پینٹر بہت اچھے اور جدت پسند تھے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ میرے والد کے ہینڈ پرنٹس کو نہیں ہٹائیں گے بلکہ ان نشانات کے گرد ایک خوبصورت دائرہ بنائیں گے اور ایک منفرد ڈیزائن بنائیں گے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ پرنٹس ہمارے گھر کا حصہ بن گئے۔ ہمارے گھر آنے والے ہر فرد نے اس منفرد ڈیزائن کی تعریف کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی بوڑھا ہوتا گیا۔ اب مجھے چلنے کے لیے دیوار کے سہارے کی ضرورت تھی۔ ایک دن چلتے ہوئے مجھے یاد آئے میرے والد سے کہے ہوئے میرے الفاظ اور سہارے کے بغیر چلنے کی کوشش کی تاکید۔ میرے بیٹے نے یہ دیکھا اور فوراً میرے پاس آیا اور چلتے ہوئے مجھے دیواروں کا سہارا لینے کو کہا، اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں سہارے کے بغیر گر سکتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا مجھے پکڑے ہوئے ہے۔ میری پوتی فوراً آگے آئی اور پیار سے میرا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر سہارا دیا۔ میں تقریباً خاموشی سے رونے لگا۔ اگر میں نے اپنے والد کے لیے بھی یہی کیا ہوتا تو وہ زیادہ دیر تک زندہ رہتے۔ میری پوتی نے مجھے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ پھر اس نے مجھے دکھانے کے لیے اپنی ڈرائنگ بک نکالی۔ اس کی استانی نے اس کی ڈرائنگ کی تعریف کی تھی اور اسے بہترین ریمارکس دیے تھے۔ خاکہ دیواروں پر میرے والد کے ہاتھ کے نشان کا تھا۔ اس کے ریمارکس تھے، کاش ہر بچہ بڑوں سے یوں ہی پیار کرے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور اپنے والد سے معافی مانگتے ہوئے رونے لگا۔
جو اب نہیں تھے۔ ہم بھی وقت کے ساتھ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ آئیے اپنے بڑوں کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں۔ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ یہ بزرگ قیمتی ہوتے ہیں، دیواریں اور چیزیں نہیں۔